أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الباقر عليه الصلاة والسلام: هل الدين إلا الحب والبغض؟ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات بر محمد وعلى ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد وعلى ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. گزشتہ راتوں میں مکتب علی و آل علی کے حوالے سے اور اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے کچھ پہلوؤں کی طرف ہلکے پھلکے انداز میں اشارتاً گفتگو ہوئی، جس میں عشق اور محبت اہل البیت کے حوالے سے بیان ہوا کہ یہ مکتب عشق اور محبت کا مکتب ہے. دوسرا پہلو بیان ہوا کہ یہ مکتب اصولوں کا مکتب ہے، جس میں اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، قابل تغیر نہیں ہیں. لہٰذا جن جن لوگوں نے ان اصولوں کو فالو کیا وہ ہمیشہ اہل البیت کے ساتھ رہے اور ہر دور میں رہے، اور جن لوگوں نے ان اصولوں کو بدلنے کی کوشش کی ان کا رستہ اہل البیت سے اور اس مکتب سے جدا ہوا. نتیجتاً وہ دنیا اور اہل دنیا کے پیچھے چلتے رہے، لیکن اہل البیت کے ساتھ اس لیے نہ چل سکے کہ اہل البیت کا رستہ ان اصولوں کا رستہ ہے جو ازلی بھی ہیں، جو ابدی بھی ہیں، اور ان اصولوں پر گامزن رہنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے، خون دینا پڑتا ہے، آسانی سے ان اصولوں پر چلا نہیں جا سکتا. اور تیسری چیز یا تیسرا پہلو جس کی طرف کل آپ کی خدمت میں کچھ اشارتاً گفتگو ہوئی بڑی مختصر سی، وہ اہل البیت علیہ السلام کے اس مکتب کے اس پہلو کے حوالے سے تھی جس کی بنیاد پر ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مکتب نے ہمیشہ لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کی، عقل میں روشنی لانے کی کوشش کی، لوگوں کی عقلوں کو بروئے کار لانے کی دعوت دی، لوگوں کو عقل
تدبر، فہم اور فراست کی طرف دعوت دی، لوگوں کی جہالت اور نادانی سے کبھی بھی اس مکتب نے، جس کو ہم مکتب اہل البیت کہتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھایا۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ جہاں جہاں موقع ملا کہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے اس مکتب کی توصیف یا اس مکتب کے حاملان وحی کی توصیف میں کوئی رول پلے کریں، وہاں پر اس مکتب کے پیشواؤں نے لوگوں کی عقلوں کو زندہ کرنے اور ان کے شعور کو جگانے میں رول پلے کیا، لیکن ان کی جہالت سے کبھی بھی استفادہ نہیں کیا۔ لہٰذا اگر یہ مکتب آج زندہ ہے تو اسی شعور کی وجہ سے ہے، اگر اس مکتب کے پیغام میں جان ہے تو اسی شعور اور بصیرت کی وجہ سے ہے۔ اگر اس مکتب میں آج بھی اتنی جان ہے کہ دنیا کے تمام مکاتب کے مقابلے میں اس مکتب کی ایک الگ پہچان اور ایک الگ شناخت ہے، جس میں ایک طرف دلیل کی روشنی ہے تو دوسری طرف قربانی اور ایثار کے لیے بہنے والا خون ہے، جس کے تحت یہ مکتب ایک ایسا مکتب ہے جس کا ہر صفحہ خون سے رنگین بھی ہے اور دلیل کی روشنی سے روشن بھی ہے۔ کل جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو بعض دوستوں نے سوال کیا جب میں ممبر سے اترا، اور مختلف حوالوں سے جو ذہنوں میں الجھنیں ہوتی ہیں ان الجھنوں کو انہی محافل اور انہی مجالس کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ پھر یہ جو معجزے ہوتے ہیں، دین میں معجزے ہوتے ہیں، چونکہ وہ مثال دینا چاہ رہے تھے، کل میں نے ایک مثال دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ سورج کو گرہن نبی کے غم میں لگا ہے، نبی مغموم ہے اس لیے سورج بھی مغموم ہے، تو نبی کریم نے اس کی نفی کی اور سورج کے نظام کو ایک الگ نظام کے طور پر متعارف کروایا، اور بچے کی موت کو ایک الگ نظام کے حصے کے طور پر، جو کہ اوورآل انسانی زندگی کے لیے لازم ہے، ایک ایسا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے، دونوں کے درمیان ربط کوئی نہیں ہے، نبی کریم نے یہی فرمایا۔ تو اس پر بعض دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر کربلا کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں کہ عاشور کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کیا یہ درست نہیں ہے؟ یا ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا کربلا کی خاک کے بارے میں یہ ہے کہ عصر عاشور یہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیا اس کو ہم درست نہ مانیں؟ یا پھر اس طرح سے اور بہت سارے معجزات۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں دین کو سمجھنا ہے دین پہنچانے والوں کے نقطۂ نظر سے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق دین نہیں بنانا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے یہ معجزات کے نتیجے میں نہیں بھیجا، اللہ کے دین کو فروغ معجزات کے نتیجے میں نہیں ملتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دینداروں کی تعداد میں معجزوں سے اضافہ نہیں کرنا۔ اللہ کے دین کے مزاج میں اصول اور بنیاد معجزات نہیں آئے، بلکہ کیا ہے، عقل انسانی کو اس مقام تک پہنچایا جائے کہ ہر فرد بشر اس دین کی حقانیت کو اپنی عقل کے ترازو میں تول کر اس کو سمجھ پائے اور پھر اس دین کا رخ کرے۔ معجزے اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن وہ معجزے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہر دور میں دین کو فروغ حاصل ہو۔
ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا اگر اللہ چاہتا تو کیا تمام انسانوں کو نیک نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا یا نہیں؟ بنا سکتا تھا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک طرح سے خلق کر دیتا، ایک ہی صلاحیت کے مطابق خلق کر دیتا۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ اس کے لیے ممکن تھا۔ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں کسی کافر کو پیدا ہونے ہی نہ دیتا۔ کیا ممکن تھا یا نہیں تھا؟ تھا، اس کے لیے تو ممکن تھا۔ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں کسی مشرک کو روز اول سے لے کر اب تک سر اٹھانے ہی نہ دیتا۔ کیا ممکن تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا کہ انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد پھر انہی انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور ان انبیاء کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو نبی ہماری طرف سے آیا ہے یہ پیغام حق لے کر آیا ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہر نبی کو اپنے دور کے مطابق کوئی اعجاز عطا فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ دین کو معجزوں کے ذریعے سے آگے لے کے چلے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ نبی کی حقانیت ثابت ہو جائے کہ نبی حق ہے۔ اب جب نبی کی حقانیت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد نبی کی جو دعوت ہوگی اس دعوت کا مخاطب بنی نوع بشر کی عقل ہے، بنی نوع بشر کا فہم ہے، بنی نوع بشر کی فطرت ہے، بنی نوع بشر کا ضمیر ہے۔ اب جب عقل کی باری آئی تو عقل کو معجزات کے ذریعے سے نہیں، سوچ اور غور و تفکر کے ذریعے سے جلا ملتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان سٹیپ بائی سٹیپ حق کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے جو مقام انسان کے لیے اللہ نے مختص کر رکھا ہے۔ یعنی دین کے پھیلانے کے لیے اللہ کی طرف سے معجزے کو اساس اور بنیاد قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے معجزے کبھی کبھی ہوتے ہیں جب لوگ شک اور شبہے کا شکار ہوں اور فیصلہ کرنے میں ان کو مشکل ہو کہ یہ جو شخص وحی لے کر آیا ہے، یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے، یہ جو شخص ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے، اس پیغام کو ہم کس حد تک درست اور من جانب اللہ سمجھ سکتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ شخص خود جو ہے جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں صادق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے معجزات کا تعلق ہر دور میں مختلف رہا، ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں ایک ہی معجزہ ہو۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ اور طرح کا تھا، چونکہ ان کا سامنا ایسے اذہان سے تھا جو نبی کریم کے زمانے سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ اور طرح کا زمانہ تھا، اس لیے آپ کو جو اعجاز عطا کیا گیا وہ نبی کریم کے دور سے بالکل مختلف اعجاز تھا، اس کا کوئی تعلق نبی کریم کے دور کی ذہنیت سے چونکہ نہیں ہے، اس لیے نبی کریم اس طرح کا معجزہ لے کر نہیں آئے۔ اور خود نبی کریم جب تشریف لائے تو آپ کو اور طرح کا معجزہ عطا کیا گیا۔ جو ماضی کے انبیاء تھے ان کی خصوصیات اور تھیں، ان کے تقاضے اور تھے، ان کے معاشروں میں اٹھنے والے سوالات اور الجھنیں اور تھیں۔ جب آپ حضرت موسیٰ کے دور کو دیکھتے ہیں تو جادوگروں کا غلبہ تھا، آنکھ پر پردہ ڈال کر لوگوں کے ایمان کو چراتے تھے، شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اعجاز دیا گیا وہ کیا تھا؟ انہی لوگوں کے اندر رائج جادو یا اس سسٹم کے مقابلے میں ایک ایسا حقیقی اعجاز جس کے مقابلے میں وہ پھر ایک لمحے کے لیے ٹک نہ سکیں۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اعجاز لے کر آئے عصا کی صورت میں، یا ان کے ہاتھ کی چمک ایک اعجاز کی صورت میں بیان کی گئی ہے، دوسروں میں چونکہ اس کے مقابلے کی توانائی نہیں تھی، اس لیے عصائے موسیٰ
باقی تمام اژدہوں کو کھا بھی جاتا ہے، نگل بھی لیتا ہے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لیکن جب نبی کریم کی باری آئی، نبی کریم عاجز تو نہیں تھے اگر کوئی معجزہ دکھانا چاہتے۔ نبی کریم ہمارا عقیدہ ہے، یہ نبی کریم مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، زندہ کو مردہ بھی کر سکتے ہیں، حقیقتاً اندھے کو آنکھیں دے سکتے ہیں اور آنکھوں والے سے اس کی بصیرت اور بصارت دونوں لے سکتے ہیں۔ یہ اختیار، یہ تصرف اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہوا ہے، اس کا اختیار۔ لیکن کیا وہ ہمیشہ انہی چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو۔ لہذا جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو معجزہ دین کی حقانیت کے اس بات کے لیے ایک رستہ ضرور ہے، اور اس رستے کے ذریعے سے اس دین کے لے کر آنے والے کی صداقت کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیشہ معجزات کا سہارا لینا ہے، اور معجزے کے ذریعے سے دین کو معاشرے کے اندر رائج کر کے لوگوں کو معجزات کے نتیجے میں مسلمان اور مومن بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ لہذا جب آپ کربلا میں آتے ہیں، کربلا میں بھی دیکھیں، ایک دو مرحلے ہیں کربلا کے، دو پہلو۔ میں آج دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا صرف۔ ایک پہلو ہے انسانی پہلو۔ حسین ابن علی مجبور ہو کر نہیں آئے، مختار ہو کر آئے ہیں، ارادے کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کو کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج کے دور میں مجھے اٹھنا چاہیے، اگر میں نہ اٹھا تو دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ لہذا شعور کے ساتھ اٹھے، معجزے کے ساتھ نہیں اٹھے۔ معجزہ لے کر لوگوں کو قائل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر معجزہ ہی دکھانا ہوتا تو پیاس، بربریت، درندگی، خیموں کا جلایا جانا، بیویوں کے سروں سے چادروں کا چھننا، اور یہ جو اسرا کو کوچوں بازار میں پھرایا، اس سے زیادہ سخت مرحلہ تو اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن بتانا مقصود ہے کہ دین کی سربلندی اور دین کے دفاع کے لیے ایک عام انسان کہاں تک اس کو جانا چاہیے، اس کے لیے نمونہ بننے کے لیے اعجاز کی نہیں، ایک عام انسانی رویے کی ضرورت ہے۔ لہذا حسین ابن علی کربلا میں معجزے نہیں دکھاتے، وہ کام نہیں کرتے جو ان کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، اور اس تصرف کا اختیار حسین ابن علی کو حاصل ہے۔ لیکن اس تصرف کا مظاہرہ وہاں پر نہیں کرتے۔ حضرت علی اصغر کو معجزوں کے ذریعے نہیں بچاتے، حضرت علی اکبر کو معجزوں کے ذریعے نہیں بچاتے، حضرت عباس کو معجزوں کے ذریعے سے نہیں بچاتے، بلکہ تمام مراحل ایک عام انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی طرح سے نارمل طے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان عقل اور فکر کے نتیجے میں، شعور اور بصیرت کے نتیجے میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا اس کو شعور اللہ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ معاشرے میں اٹھے، دین کا دفاع کرے، اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اس حد تک وہ جائے جس حد تک حسین ابن علی پہنچے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہاں، بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ احساس بھی دلایا جائے کہ ان کو تم صرف خالی مجبور انسان نہ سمجھو، اگر یہ معنویات اور باطن سے استفادہ کرنا چاہتے، اللہ کی ان معنوی طاقتوں سے استفادہ کرنا چاہتے، اپنے اس حق کے بیان کے لیے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ بعض اوقات یہ بھی ضروری ہوتا ہے، جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ پھر اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ صرف انبیاء تک مخصوص نہیں ہے،
یہ صرف اولیاء تک مخصوص نہیں ہے، آج کے دور میں بھی اگر کسی مقام، کسی سرزمین اور کسی علاقے میں اگر حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اہل حق کی نصرت اس طرح سے کرتا ہے کہ اپنی ان غیر مرئی مخلوقات کے ذریعے سے، ملائکہ کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد ہو بھی جاتی ہے اور دنیا کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اہل حق یہ ہے اور ان کا رستہ حق کا رستہ ہے۔ آج بھی ممکن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹین میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے پیغام کو دلوں تک پہنچانے کے لیے روش یہ ہے، نہیں، روش یہ نہیں ہے۔ مثلا مجھ سے اور آپ سے کہا گیا کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو جاؤ ہسپتال، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا نہ کرو؟ نہیں، یہ نہیں ہے، دعا بھی کرو۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں، میں نے ہسپتال نہیں جانا، میں نے اللہ سے ڈائریکٹ شفا لینی ہے، تو چونکہ نظام انسانی اس بنیاد پر قائم نہیں ہے، لہٰذا اللہ یہ کہے گا کہ تمہیں میں نے عقل دیا ہے، بصیرت دی ہے، شعور دیا ہے، تفکر اور تدبر کی طاقت دی ہے، جاؤ اٹھو لوگوں کے پاس، ان متخصصین کے پاس، ماہرین کے پاس جاؤ، اپنا علاج معالجہ کرواؤ، لیکن شفا کی درخواست اللہ سے کرو۔ لیکن بعض اوقات اس روٹین سے ہٹ کر بعض کرامات رونما ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کیسے؟ ایک شخص کینسر کا مریض ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دنیا کے تمام ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، تمام تر رستے اختیار کرتا ہے، جو رستے شریعت نے بتائے ہیں، جو رستے عقل کے مطابق ہیں، ان تمام رستوں پر چلنے کے بعد مخلوق سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جب وہ مخلوق سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس دعا کے سہارے سے اس نا امیدی کی تاریکی میں ایک امید کی شمع اس کے دل میں روشن ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل البیت کے سہارے اپنے رب سے دعا کرے، ان کی بارگاہ میں جائے، جہاں ایسا موقع ہو، وہاں پر جہاں وہ مصلحت سمجھے اور اللہ اجازت دے، وہاں پر کینسر کے اس مریض کو، جس کو تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، شفا بھی ملتی ہے اور وہ ٹھیک ہو کر واپس بھی آ جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا جو اسلوب اور طریقہ بنی نوع بشر کے لیے ایک نظام حیات کے طور پر اللہ نے سامنے رکھا ہے، اس میں یہ ایک جز ہے، لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ کرامتیں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال بتاتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے یہاں سے کوئی 12-15 ہمارے اہل سنت جوانوں کو، جو مختلف اہل سنت تنظیموں سے وابستہ تھے اور بڑے پڑھے لکھے جوان تھے، ان کو بھجوا دیا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ وہ چلے گئے، مجھے انہوں نے یہ بتایا خود واپس آنے کے بعد، چونکہ وہاں پر ہم نے اس طرح کا انتظام کیا تھا کہ اہل سنت علماء سے بھی ملیں، شیعہ علماء سے بھی ملیں، جو ولایت فقیہ کے آثار ہیں ان آثار کو بھی دیکھیں، اسلامی حکومت کی برکتوں کو بھی دیکھیں، شیعہ سنی اتحاد اور اتفاق کی جو فضا اس سرزمین میں قائم ہے اس کو بھی دیکھیں، جو یہاں پر ہمارے ہاں ناصبیوں کی طرف سے شب و روز پروپیگنڈوں کی بارش اور بمبارمنٹ ہوتی ہے، اس سے ذرا نکل کر اس حقیقی فضا میں بھی جائزہ لیں کہ وہاں پر شیعہ اور سنی کس طرح سے رہتے ہیں۔ یہ لوگ گئے، ہم نے انتظام کر دیا تھا، یہ مشہد سے ذرا دور طیبات کا علاقہ ہے جہاں پر سارے اہل سنت ہیں، وہاں پر چلے گئے اہل سنت علماء سے ملنے۔ انہوں نے خود مجھے یہ بتایا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اکوڑا خٹک کے فارغ التحصیل تھے، اکوڑا خٹک کے، آج کل یہیں پر اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔
فاروق تحصیل تھے، انہوں نے مجھے اپنی زبان سے یہ بات بتائی، کہا کہ جب ہم وہاں پر گئے، اپنے سارے حنفی علماء تھے، اہل سنت تھے، ان کے ساتھ بیٹھے، گفتگو کی، جب ہم اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مشہد کب جانا ہے؟ ہم نے کہا کہ 2 دن ہم مشہد میں ہوں گے۔ تو کہا پھر ذرا تیاری کر کے آئے ہو کہ امام رضا کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے؟ شیعہ عالم نہیں، اہل سنت۔ کہا کہ آپ بتائیے۔ تو کہتے ہیں ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ ابن حبان اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور احادیث کی شناخت اور شرائط قبولیت کے حوالے سے ان کی شرطوں کو خود اہل سنت کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم سے زیادہ کڑی ہیں، اس اعتبار سے بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ابن حبان کی، پورا صحیح ہے ابن حبان ہے، اس میں سے 4تھی جلد نکال لو۔ کہتے ہیں میں نے جا کے نکال لی، کہا کہ فلان صفحہ کھول لو، مجھے یاد نہیں ہے کون سا صفحہ۔ کہتے ہیں میں نے وہ صفحہ کھولا تو وہاں پر ابن حبان نے یہ لکھا تھا کہ جب کبھی میری زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی، جب کبھی کوئی بھی مشکل پیش آئی، میں نے سارا کام چھوڑ دیا اور سیدھا طوس میں امام رضا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جب کبھی میں ان کی بارگاہ میں گیا، جانے کے بعد سلام کرنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر جو میں نے دعا مانگی تو میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی، میری مشکل دور ہو گئی، دعا قبول ہوئی، میں ہاتھ بھر کر جھولی بھر کر واپس آیا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی ہم سب متاثر ہوئے، اتنے بڑے محدث اہل سنت کے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد اگلے دن ہم مشہد پہنچے، امام رضا کی بارگاہ میں گئے، یہ کوئی 14-15 کی تعداد تھی۔ کہنے لگے کہ ہم جب ذریح کے سامنے بیٹھے تو ہم پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی کہ ہم بے اختیار رو رہے تھے۔ کہنے لگے 2-2.5 گھنٹے ہم بارگاہ رضوی میں بیٹھے رہے اور مسلسل روتے رہے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ جتنے شیعہ حضرات زائرین ہیں یہاں پر، ان میں سے کسی کو اس طرح سے میں نے بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا جس طرح سے ہم سب بلا استثناء رو رہے تھے۔ اہل سنت رو رہے تھے، خود پٹھان ہے۔ کہنے لگے میں نے آخر کار جب تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا تو میں نے امام کو مخاطب کر کے کہا، میں ان کے لفظ بیان کر رہا ہوں، ان کے جو انہوں نے مجھے بتائے، کہا کہ امام صاحب میں آج اپنے ان دوستوں یا آپ کے پاس آیا ہوں، میری شادی کو 18 سال ہوئے ہیں لیکن اب تک میرے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، میں شاید گزار لوں لیکن میری بیوی بڑی مضطرب اور پریشان رہتی ہے، تو ہمیں بچہ چاہیے، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے۔ کہتا میں نے یہ دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد میں نکلا، جب یہاں پر پہنچے یہ شعبان کے دن تھے، شعبان کے آخری ایام، آگے رمضان تھا۔ رمضان مبارک کے نصف کے بعد میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ ہم چلے گئے، ڈاکٹر نے پازیٹیو رزلٹ دیا۔ 9 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام رضا کے تصدق میں ہمیں ایک بچی عطا کی۔ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچی اللہ کی بارگاہ سے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے لے کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، مجھے کہا کہ تمہیں 2 بچے ملیں گے، تو کہنے لگا مجھے بتانے لگا کہ مجھے اللہ نے وہاں پر ایک بچی دی تو میں نے بھی اس بچی کا نام بنت علی رکھا، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے نام پر، اور مجھے بتانے لگا، کہا کہ میں اب اگلا بچہ بھی مجھے یقین ہے ضرور ملے گا، اس کا نام میں ابن علی رکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے جب آپ صدق دل سے توجہ کرتے ہیں تو اس توجہ کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اندھے کو آنکھیں ملتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ گونگے کی زبان کھلتی ہے، کوئی شک نہیں۔ میں نے اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات پڑھے ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں۔ جب آپ توسل کرتے ہیں تو پھر
توسل کے نتیجے میں نیچرل حیات کے نظام سے ہٹ کر کچھ غیب کے دروازے ایسے ہیں جو کھلتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کا نظام صرف اس پر استوار نہیں ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے جد و جہد، وہ ہے درست رستے کا انتخاب، اور اس درست رستے کے انتخاب کے بعد اس پر عقل کے تقاضوں کے مطابق مکمل طور پر چلنا، اور اپنے دین کے رستے پر چلتے ہوئے لوگوں کی نادانیوں سے، لوگوں کی جہالتوں سے استفادے کا جو عنصر گزشتہ راتوں میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ غیب کے وہ دروازے بھی کھول دے گا۔ صلوات میں جی محمد علیہ۔ لہذا جو اس طرح کے غیر عادی واقعات ہیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دین ہمیں لوگوں کی جہالت سے استفادے کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر لوگ جاہل ہو تو ان کی جہالت سے آپ استفادہ کرو۔ میں بڑے بڑے اہل سنت علماء اور ان کے مراکز میں جاتا رہتا ہوں، تو میں بڑے ایسے مراکز میں، ایسے مزاروں میں گیا ہوں جہاں پر دین کے نام پر اب یہی کام شیعوں کے ہاں بھی بعض جگہوں میں موجود ہے، ہزاروں کا اجتماع، لیکن لوگ ان پڑھ، لوگ جاہل۔ وہ جو شخص گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، چاہے اس کا مسلک اور مذہب کوئی بھی ہو، لیکن خود کوئی باعمل شخص نہیں ہے، لیکن گدی نشین ہے، گدی نشین ہونے کی وجہ سے باقی لوگ ان اعراس کے ایام میں، اس کے ایام میں آ کر اس کے قدموں پر ایسے گرتے ہیں جیسے اللہ کے کعبے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کی جہالت سے استفادہ کرنا اور اپنے مقام کو بلند کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا اس کا مقام بلند ہوا؟ نہیں، لوگوں کی جہالت کی وجہ سے یہ احترام ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں اگر پوری دنیا مل کر کسی بت کے سامنے سجدہ کرے تو بت کبھی بھی خدا نہیں بنتا۔ پوری دنیا مل کر مجھے کہے کہ یہ نبی ہے تو میں کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی جہالت سے دین استفادے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ چیز پوری تاریخ میں رہی ہے، اس لیے مکتب اہل البیت کے جو پیشرو اور جو ائمہ رہے، ائمہ خدا ہوں یا ان کے بعد ان کے رستے کو جاری رکھنے والی غیر معصوم ہستیاں، انہوں نے ہمیشہ جو کوشش کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بصیرت کو بروئے کار لایا جائے۔ جہاں بصیرت ہوگی لوگ خود بخود چٹان کی طرح سے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر بصیرت نہیں ہوگی تو وہاں پر وقتی طور پر عقیدت کے مارے لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ۔ جیسے ہی کوئی طوفان اٹھے گا، طوفان کا ہر تھپیڑا لاکھوں لوگوں کو آپ سے دور کر دے گا اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ امام علی کی اپنی مثال دیکھ لیں، امام حسن کی اپنی مثال دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کی اپنی مثال دیکھ لیں۔ جو لوگ ان ہستیوں کے ساتھ آخر کار رہ گئے وہ کون تھے؟ وہ کائنات میں زمین کے سینے پر سب سے زیادہ بابصیرت لوگ، لیکن ان کی تعداد کیا تھی؟ کربلا میں 72 تھے۔ امام حسن کے ساتھ معدود لوگ تھے، امیر المؤمنین کے ساتھ معدود لوگ تھے، بابصیرت تھے لیکن تعداد انتہائی کم تھی۔ اس لیے اسلام بصیرت کی دعوت دیتا ہے اور بصیرت کے علاوہ باقی رستوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، لوگوں کی عقلوں کو کہتا ہے کہ بروئے کار لاؤ۔ جب تم عقل کے ذریعے سے پہچانو گے تو پھر اشخاص کے قد کاٹ کو دیکھ کر نہیں بلکہ حق کے دیے ہوئے معیارات کے تحت چلو گے۔ جب حق کے معیارات کے تحت چلو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جنگ صفین میں بہت معرکہ ہے، بہت بڑا معرکہ۔ ایک طرف امیر المومنین ہے، ان کے ساتھ عمار یاسر ہیں، ان کے ساتھ اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، دوسری طرف
ام المومنین عائشہ ہے، ان کے ساتھ طلحہ ہے، ان کے ساتھ زبیر ہے. یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے تاریخ اسلام میں. ام المومنین عائشہ یعنی قرآن کے مطابق مومنین کی ماں. اب آج آپ چونکہ بچپن سے پڑھتے ہوئے مطالعے کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں اس عمر تک پہنچے ہیں، اس لیے آپ کے لیے شبہے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب آپ اس دور کے لوگوں کو دیکھیں گے جن تک صرف قرآن کی ظاہری چند آیات پہنچی ہیں، ابھی ان کی روح کی وہ تربیت نہیں ہوئی، ان کو بچپن سے وہ ماحول نہیں ملا، تو وہ جب اس میدان میں آئے گا دیکھے گا ایک طرف ام المومنین ہے، دوسری طرف علی ہے، پریشان ہو جائے گا کہ میں کس کا ساتھ دوں. ادھر رسول کی بیوی ہے اور ادھر وقت کا خلیفہ ہے. پھر دوسری طرف زبیر جیسا شخص، طلحہ جیسا شخص، طلحہ جس کو طلحۃ الخیر کہا جاتا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے. لیکن کب کی نیکیاں؟ جب رسول کا اپنا دور زندہ تھا اور وہ موجود تھے. زبیر وہ شخصیت جو ثقیفہ کے معاملے میں ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے ولایت و امامت علی کے دفاع میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پناہ لیا ہے. کوئی معمولی شخصیت نہیں. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رجحانات تبدیل ہوتے رہے. جب رجحانات تبدیل ہوتے رہے، جب بصیرت ہاتھ سے گئی، تو پھر چاہے وہ معاویہ کا لشکر ہو، چاہے وہ ام المومنین عائشہ کا لشکر ہو، فرق تو کوئی نہیں ہے. لہذا شخص آیا بڑا پریشان، دیکھا ادھر اتنی جلیل القدر ہستیاں اور ادھر امیر المومنین اور ان کے ساتھی. آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں کہا کہ یا علی میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا سمجھ نہیں آتی؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف اتنی جلیل القدر زوجہ رسول اور صحابی، اور ایک طرف آپ، اور نہ آپ کو میں ریجیکٹ کر سکتا ہوں نہ ان کو. کہا لا یعرف الحق باقدار الرجال. حق کو پہچاننے کا رستہ لوگوں کا قد کاٹ نہیں ہے کہ کس کا قد کتنا بڑا ہے، کس کی شہرت کتنی زیادہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ حق پر کون ہے. نہیں، اعرف الحق، حق کو پہچانو. اعرف الحق، حق کو پہچانو. تعرف باطل، باطل کو خود بخود پہچانو. اگر حق کو پہچاننے کا معیار تمہارے پاس آ جائے، اعرف الحق تعرف اہلہ واعرف الباطل تعرف اہلہ. جب حق کو پہچان لو گے تو حق کے رستے پر کھڑے لوگوں کو بھی پہچان لو گے، باطل کو پہچان لو گے تو باطل کے رستے پر کھڑے لوگوں کو بھی پہچان لو گے. اب آپ اپنے ہی معاشرے میں دیکھیں، شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے معاشرے کے اندر ہر مسلک میں الا ماشاء اللہ گمراہ کرنے والے عناصر کی کوئی کمی نہیں ہے. گزشتہ ان 30 سالوں میں مکتب تشیع کو گمراہی کی طرف ڈالنے اور مکتب تشیع کے اندر پروان چڑھنے والے جوانوں کو حب اہل البیت کے نام پر، عشق اہل البیت کے نام پر گمراہ کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں رہی. مطالعہ کریں، کیا یہ لوگ ایسے ہی گمراہ کر رہے تھے؟ 2 طبقات ہیں، یا پیسہ لے کر گمراہ کرنے والے یا کسی ایجنڈے کے تحت گمراہ کرنے والے. گمراہ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں. آپ ذرا غور کریں، آج جس طرح کی فضا ہے اس معاشرے کے اندر، گزشتہ ان 30 سالوں میں جب آپ حب اہل البیت کے ساتھ، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اس مکتب کی ایک بڑی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس مکتب میں عشق ہے، اس مکتب میں مودت ہے، اس مکتب میں محبت ہے. لیکن عشق، مودت اور محبت کو پہچانو پہلے کہ یہ کیا ہے، اس کی حدیں کیا ہیں. اگر حدوں کو نہ پہچان سکو تو پھر غلطی کر جاؤ گے. اسی جذبے کو جو انسان کے اندر موجود ہے، عشق اور محبت جو ہے، اس کا ایک مادی پہلو ہے، ایک معنوی پہلو ہے. جب معنوی پہلو سامنے آئے تو وہ انسان کی روح کو تازگی عطا کرتا ہے. مادی پہلو انسان کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس لیے یہ جو مادی چیزوں کا عشق ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ
عورت ہو، چاہے وہ جنسی خواہشات ہوں، جب انسان اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے، کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن جو حقیقی عشق ہے، جس کو آپ باطنی معنوی کہتے ہیں، وہ عشق کچھ اور ہے۔ اس عشق میں آپ معشوق کو اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں۔ یہ جو مادی عشق ہے، اس میں معشوق کو آپ اپنی ذات کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو قربان کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ لیکن وہ جو معنوی عشق ہے، جو انسان کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس عشق میں آپ معشوق پر اپنی پوری ہستی کو قربان کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ عشق وہ ہے جو آپ کو مسلخ عشق میں، قتل گاہ میں بھی اس طرح سے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے چلتی ہوئی گولیوں اور اڑتی ہوئی تلواروں کے مقابلے میں گردن سامنے لے آتے ہیں، لیکن اپنے معشوق سے ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم بالعموم اصحاب اہل البیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اصحاب رسول کے حوالے سے ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ کبھی اصحاب رسول کے حوالے سے بھی مطالعہ کریں، جن ہستیوں نے نبی کریم کے اپنے دور میں نبی کریم سے عشق اور محبت کے ایسے نمونے اور ایسے مظاہرے دکھائے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس عشق کی انتہا ہے۔ وہی عمار جو جنگ کے میدان میں معاویہ اور علی کے درمیان حق کی شناخت کا ذریعہ بنے، حق کی شناخت کا ذریعہ، چونکہ تمام شیعہ اور سنی روایات ایک ہی ہیں اس حوالے سے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کے والد دیکھیں، ان کی والدہ دیکھیں، ابتدائے اسلام ہے، ابھی بہت کم لوگ اسلام لے کر آئے ہیں، بہت کم لوگ۔ اس میدان میں سمیہ یاسر کی والدہ ہے، عمار کی والدہ ہے، یاسر کی بیوی ہے، ان کو میدان میں کھڑا کرتا ہے امیہ، اور کھڑا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا انکار کر دو یا میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ انکار نہیں کرتی۔ جب وہ انکار نہیں کرتی تو کیا کرتا ہے؟ دو اونٹوں کو دو مختلف جہتوں اور سمتوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اس بے بس خاتون کی دونوں ٹانگیں رسیوں سے باندھتا ہے، ایک رسی ایک اونٹ سے باندھ دیتا ہے، دوسری رسی دوسرے اونٹ سے باندھ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، انکار کر دو۔ وہ عشق رسول، عشق خداوندی سے سرشار مومنہ عورت ایک لمحے کے لیے اس کے پائے ثبات میں تزلزل پیدا نہیں ہوتا، کہتی ہے نہیں میں نے انکار نہیں کرنا، میں نے جب ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جب ایک دفعہ کہہ دیا محمد الرسول اللہ، تو اب میں واپس آنے والی نہیں ہوں۔ زندہ خاتون کو دو برابر حصوں میں چیر دیا جاتا ہے، زندہ خاتون کو۔ اس کے لیے کتنا بڑا عشق چاہیے، کتنا بڑا ایمان چاہیے، کتنی بڑی محبت چاہیے کہ ایک انسان زندہ دو حصوں میں تقسیم ہونے پر آمادہ ہو، لیکن اپنے معشوق اور محبوب سے ہاتھ دستبردار ہونے پر ایک لمحے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ وہ حقیقی معنوی باطنی اعلیٰ عشق ہے جس کا مظاہرہ آپ کو اہل البیت میں بکثرت نظر آتی ہے، لیکن اہل البیت کے ساتھ ساتھ نبی کریم کے ان باوفا اور پاکیزہ صحابہ کرام اور صحابیات میں بھی نظر آتی ہے۔ جو منحرف ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن نبی کریم کے دور میں اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ عشق اور اس کا نتیجہ جو ہے کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج گزشتہ اس عرصے میں یہ جو ڈھکوسلے ہیں اس کے نتیجے میں عشق علی کے لبادے میں، عشق علی کے لبادے میں، وہ عشق کیسا عشق ہے جو آپ کو علی سے بھی دور کر دے اور علی کے اللہ سے بھی دور کر دے۔ وہ کیسا عشق ہے، وہ کیسی ولایت ہے جو آپ کو علی سے اور علی کے نتیجے میں نبی سے اور نبی کے بعد اللہ سے اس طرح سے دور کر دے کہ آپ ان سب کی جگہ علی کو اللہ کی جگہ بٹھا دیں۔
یہ کیسا عشق ہے؟ بہت سارے نامور ذاکر، بہت سارے نامور خطیب جن کا نام ہے اور محرم اور سفر کی منڈی ان کی سب سے زیادہ لگتی ہے، آپ نے ان کی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ اس پورے عرصے میں سب سے زیادہ اس شرک کی بنیاد رکھنے والے ایسے ہی عناصر تھے۔ کل پرسوں میں کسی ایسے ہی بڑے نام کے ایک خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، بڑی نصیحت کر رہا تھا سامنے والوں کو کہ لوگوں شرک نہ کرو، علی کو اللہ نہ بناؤ، نہ اللہ راضی ہے نہ علی راضی ہے۔ میں سوچتا رہا دو پہلوؤں سے، ایک یہ کہ اگر لوگ اس مقام تک آج پہنچے ہیں تو تمہاری ہی حرزہ سرائیوں کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ آج معاشرے کا پریشر اتنا بلڈ اپ ہو گیا کہ تم مجبور ہو رہے ہو اب لوگوں کے ذہن کو صاف کرو۔ دوسری طرف علی کی محبت کے سائے میں تم نے علی سے لوگوں کو اس طرح سے دور کر دیا کہ علی کے مقام کو بڑھانے کے نام پر تم نے علی کی محبت کو بھی چھین لیا اور علی کو بھی ان لوگوں سے دور کر دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں علی رب کے نعرے لگتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرے تو فوراً جواب آتا ہے کہ یہ مقصر ہے، فوراً جواب یہ آتا ہے۔ یعنی علی کو رب بنانا گویا علی کی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو اندھی محبت ہے جس میں علی کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھتے ہیں علی کے نام کے ساتھ جل جلالہ لکھنا شروع کر دیا ہے، امام حسین کے ساتھ جل جلالہ، حضرت عباس علمدار کے ساتھ جل جلالہ، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا میں نے دیکھا کہ شہباز قلندر کے نام کے ساتھ بھی جل جلالہ، یعنی اتنے خدا بنا دیے جب ایک خدا کو چھوڑ دیا۔ یہ علی کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی امیر المومنین علی بن ابی طالب، ان کا رد عمل دیکھیں ایسے گمراہ کن عناصر کے حوالے سے جو محبت کی آڑ میں اپنا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں۔ صفین کی جنگ سے غالباً واپس آ رہے تھے، صفین کی جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، ایک مقام پر پہنچے، دیکھا سامنے کچھ لوگ جمع ہیں اور امیر المؤمنین کی طرف یوں ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں۔ رک گئے، پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ ایسے گمراہ عناصر ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہے۔ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ قریب گئے، رکے، نیچے اترے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کیا اور اس کے بعد اٹھ کر کہا کہ ہم سب کا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، توبہ کرو۔ کہا کہ اے علی ہم توبہ نہیں کرتے، کیوں؟ ہم تو آپ ہی کو مانتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس پر جو ہے واہ واہ ہوگی، ہم تو صرف علی کو مانتے ہیں۔ نہیں، علی کو اس طرح مانو جس طرح علی چاہتے ہیں۔ علی کو اگر اس طرح سے نہیں مانو گے تو یہ علی کی دوستی نہیں، علی کی دشمنی ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرو، رستہ کھلا ہوا ہے، نہیں مانے۔ پھر فرمایا توبہ کرو، نہیں مانے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا 2 گڑھے کھدوانے کا، 2 گڑھے کھدوائے گئے، بڑے بڑے گڑھے، 2 برابر میں 2 گڑھے کھودے، ایک گڑھے میں لکڑی جمع کی، لائے لکڑی اوپر تک بھرا، دوسرے گڑھے کو خالی رکھا، ان 2 گڑھوں کے درمیان نیچے سوراخ بنایا، پھر کہا کہ اب بھی وقت ہے توبہ کرو، نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو ان سب کو اٹھا کے اس گڑھے میں ڈالا جو خالی تھا، اوپر سے ڈھکنا بند کیا، ادھر سے اس گڑھے میں آگ لگائی جہاں پر لکڑی تھی، یہ لکڑی جلتی رہی، اس کا دھواں ادھر سے نیچے اس سوراخ سے ادھر جاتا رہا اور اسی میں دم گھٹ کر وہ سارے مر گئے۔ وہ علی جو توحید کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کی شان میں ایسی گستاخی ہو اور علی کے نام پہ ہو اور علی خاموش رہے۔ یہ ہمارے ائمہ ہیں، لوگوں کی جہالتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کربلا والوں نے ہمیں عقل کی دعوت دی ہے، شعور کی دعوت دی ہے، اس لیے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
اس لیے آپ کربلا کی داستان جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر صرف غم، صرف رسا، صرف اندوہ، صرف دلگیری نہیں آئے، بلکہ وہاں پر انسانی اقدار کی وہ معراج بھی نظر آتی ہے کہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں کتنی بڑی ہستیاں تھیں۔ کربلا والوں کے بچے ہوں یا جوان ہوں، کربلا والوں کی بیویاں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، یا ان کے اجداد اور بزرگ ہوں، سب کے ہاں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دینی ویلیوز کے حوالے سے کربلا والوں کا جذبہ اور ان کا ایمان کتنا قوی ہے۔ یہ ایام ان اسیروں کے ایام ہیں جنہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا ہے۔ یہ ان اسیروں کے ایام، آپ ذرا غور کریں، دربار یزید نے ان اسیروں کو لانے والے ان سپاہیوں کے کمانڈر کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تم نے ان اسیروں کو کیسا پایا، ذرا مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ کہا کہ اے امیر، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کے سروں کو جدا کیا، ان کی لاشوں کو اپنے گھوڑوں کے سروں تلے پامال کیا، ان بیویوں کی آنکھوں کے سامنے، ان بچوں کی آنکھوں کے سامنے ان لاشوں کو ہم پامال کرتے رہے، ان کے خیموں کو ہم نے جلایا، ان کا مال و متاع ہم نے لوٹا، انہیں ہم بے پالا سواریوں پہ سوار کر کے کوچا کوچا پھراتے رہے، یہاں تک کہ آج تیرے دربار میں آئے ہیں۔ لیکن اس پورے سفر میں ان خواتین نے جس بہادری، شجاعت، جوان مردی اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ کربلا کے فاتح ہم نہیں ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ یہ پہلو بھی تو ہے نا کربلا کا، وہ خواتین جنہوں نے پورے سفر میں تمام مظالم سہے لیکن کہیں ذلت برداشت نہیں کی، کہیں ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ ذرا شام کے حوالے سے آپ نے سنا ہے، منہال سے جب پوچھا گیا، منہال خود راوی ہے کہ میں جب امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا سامنے پانی پڑا ہوا تھا اور آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے ان کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، لیکن یہ اشک آنسوں کے نہیں تھے، یہ خون کے اشک تھے، خون کے آنسو۔ بعض لوگ اس پر بھی شک کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جائے اور خون کے آنسو بہیں۔ ایک شخص آیا آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس، کہا کہ آپ سید ہیں، مرجع تقلید ہیں، ہم نے یہ سنا ہے کہ اہل البیت کے غم میں حضرت امام سجاد ایک عرصے تک خون کے آنسو بہاتے رہے، کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ لکھا ہے کہ انہوں نے سر جھکا لیا، جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، کچھ دیر روتے رہے، جب رومال ہٹایا تو دیکھا اس پہ خون کے دبے تھے۔ کہا کہ دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا، میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی جب اپنے جد اور جدی ماجدہ کے ان غموں کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی میری آنکھوں سے خون کی بوندیں نکلتی۔ امام سجاد خون کے آنسو رو رہے تھے۔ منہال کہتا ہے میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، آپ پر سب سے سخت موقع کون سا تھا؟ فرمایا کہ الشام، 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 شام بہت سخت تھا۔ شام کیوں سخت تھا؟ دروازے شام پر لحوف میں سید ابن طاووس نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس قافلے کو پہنچے ہوئے سحری کا ٹائم ہو گیا تھا، فجر کا، فجر سے لے کر شام تک دروازے شام پر اس قافلے کو روکا گیا، سارا دن بھوکا پیاسا کہ یزید اجازت دے تو اس قافلے کو شہر کے اندر داخل کیا جا سکے۔
وہ شہر جہاں پر یہودیوں کو کھلے عام پھرنے کی اجازت تھی، عیسائیوں کو، مشرکوں کو کھلے عام پھرنے کی اجازت تھی، لیکن آل رسول کے داخلے کے لیے بھی اس تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے سارا دن یہ قافلہ کھڑا رہا۔ جب اس قافلے کو شہر کے اندر داخل کیا جا رہا تھا تو بعض بزرگوں نے، بعض نہیں اکثر نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم نے شمر کو بلوایا اور کہا کہ شمر جتنا ظلم تم لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، ایک مہربانی کر دو۔ کہا کیا؟ کہا کہ یہ جو سر ہے نا شہداء کے، یہ سر نیزوں پہ ہیں اور یہ نیزے اٹھائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہم خواتین کے درمیان ہیں۔ جب ہمارا قافلہ چلتا ہے تو ارد گرد دیکھنے والوں کی نگاہیں جب ان سروں پر پڑتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے ننگے سروں پر پڑتی ہیں، تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ ہم آل رسول ہیں، ہم زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ان سروں کے حاملوں سے کہو کہ یہ ان سروں کو لے کر ذرا دور چلے جائیں تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں، ہمیں نہ دیکھیں۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اس شقی نے یہ سنا تو مزید سواریوں کو بلایا، جو دور تھے ان کو بھی بلایا اور ان سے کہا کہ تم بھی انہی خواتین کے درمیان میں رہو تاکہ دیکھنے والے ان کو بھی دیکھیں اور ان سروں کو بھی دیکھیں۔ شام کیوں اتنا سخت ہے؟ اس لیے سخت ہے کہ جب شام کے بازار میں داخل ہوئے ہیں تو دربار یزید تک پہنچنے سے پہلے شہر کے گلی گلی، کوچے کوچے اور محلے محلے میں ان اسیروں کو پھرایا گیا ہے۔ کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ ہر طرف منادی ندا دیتا تھا کہ خارجی داخل ہو رہے ہیں اور امیر المؤمنین اور امیر المسلمین کے باغی داخل ہو رہے ہیں، لوگ استقبال کریں۔ لوگوں نے کس طرح سے استقبال کیا؟ اس طرح سے کہ ان کے ہاتھوں میں انگارے تھے، انگارے تھے۔ اس لیے بعض لوگوں نے لکھا کہ جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تو امام نے فرمایا میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، سر پہ امامہ تھا۔ جب انہوں نے آگ کے شعلے پھینکے، جلتے ہوئے کوئلے پھینکے تو وہ کوئلے میرے امامے سے ٹکرائے، میرے امامے کو آگ لگی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جلتے ہوئے امامے کو میں اتار نہیں سکتا تھا۔ انا للہ وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك